میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا. مجھے جب یہ بات سمجھ میں آئی تھی نا تو یقین کریں نیندیں اڑ گئی تھی میری بھی. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک ڈاکٹر جوید صاحب نے ایک مثال دی تھی، وہ کسی اور تناظر میں انہوں نے کہی. کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست تھے، ان کے پاس نا ایک طوطا تھا. انہوں نے اس طوطے کو نا انگلش سکھائی ہوئی تھی. جب بھی کوئی مہمان آتا تھا کہتا ہیلو ہاؤ آر یو وڈ یو لائک کپ آف کافی اور ٹی سم تھنگ، اس طرح وہ انگلش میں بات کرتا تھا. وہ جواب دیتے تھے. بڑی وہ کہتے بڑے اچھی بڑا مزہ آتا تھا اس کی باتیں سننے کو. ایک تو ویسے ہی اردو سکھانے سے بڑا مشکل ہے، اس کو انگلش سکھائی تھی. وہ بڑے اچھے انداز سے فارمل طریقے سے کہتا تھا ہیلو ہاؤ آر یو وڈ یو لائک کپ آف کافی اور ٹی سم تھنگ، یہ وہ پلان. تو کہتے ہیں ہم اس کی باتیں سنتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تھے نا تو اس کے پنجرے کے سامنے نا ایک بلی آئی. اب وہ بولی جا رہا تھا انگلش میں ہیلو ہاؤ آر یو ہاؤ آر یو. اب جیسے بلی آئی خوفزدہ ہوا. اب اس نے فوراً تیزی سے دہرانا شروع کر دیا ہیلو ہاؤ آر یو وڈ یو لائک کپ آف کافی اور ٹی وڈ یو لائک کپ آف کافی ٹی سم تھنگ. اب بالکل جب بلی نے اس کے اوپر جھپٹا مارا نا تو کہتے ہیں وہ ساری انگلش اردو سارا کچھ بھول گیا. ٹیں 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 کر کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، جب انسان کے اوپر ایسا وقت آتا ہے نا تو وہ سارا کچھ بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے ویسے ہی سنائی تھی، میں نے آپ کو بطور مثال سنائی ہے. تو پتہ ہے میں نے آپ کو کیوں سنائی ہے، کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ اتنا کثرت سے یاد کریں. ابھی تک یہ جو سارا علم ہے نا یہ ہماری نالج ہماری میموری کی بیس پر ہے. ابھی ہم بالکل آسانی کے ساتھ پنکھے کے نیچے اور بڑے اچھے انوائرمنٹ میں اور نعمتوں کے اندر لوٹ پوٹ ہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں. تو ابھی تک اس میموری میں ہے. خدا نہ خواستہ وہ وقت آیا مشکل وقت، والتفت الساق بالساق، پنڈلی پنڈلی سے جڑ گئی، وہ بلی سامنے آ گئی تو ہمارے منہ سے بھی وہی کچھ نہ نکلے ٹیں 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 ہائے میرا کیا بنے. وہ اللہ کہیں محب نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا عشق جو ان سا ہے اس تکلیف کے نیچے محب نہ ہو جائے. ایسا ہوگا نا، ایسا ہو سکتا ہے ابھی بھی ایسا. اور مجھے اس کا تھوڑا سا تجربہ بھی ہوا جب کووڈ ہوا تو ظاہر ہے ایک خوف سا آتا ہے. سوچا اب ہماری ساری کوشش کیا ہو جاتی ہے، اچھا اس کا علاج کیسے کرنا ہے، اس کی دوائی کیسے لینی ہے، ڈاکٹر کا پرہیز کیا کرنا ہے. ایسا ہوتا ہے نا، یہ کھانا وہ کھانا یہ کھانا. لیکن کتنے ہیں جن کو یہ احساس ہو کہ یار اب وقت آ گیا اللہ کے، میں جس چیز کا انتظار کرتا تھا، میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اللہ بھی مجھ سے ملنا چاہتا ہے. تو یہ نہ ہو کہ جب وہ وقت آئے، وہ موت کی بلی جب ہمارے سامنے آئے تو ہم بھی اپنی ساری عقیدتیں، وہ سارے جذبات، ساری محبتیں، سارے عشق رسول، ساری معلومات، ساری میموری ہماری موت کی ان سختیوں کے نیچے ٹیں ٹیں میں نہ بدل جائے. اس کا حل یہی ہے، آپ کی نس نس میں اللہ ہو، آپ کے ایک ایک مسام کے اندر اس کا عشق ہو. اللہ کو اتنا یاد کریں، اتنا یاد کریں، اتنا ذکر کریں لوگ آپ کو دیوانہ کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اللہ کا اتنا ذکر کرو کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھیں. یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے مساموں سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کی زبان سے ہر وقت اللہ ہو. پھر جب وہ وقت آئے گا نا پھر وہی کچھ نکلے گا. یہ جو 3 سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں نا، یہ آپ کی یادداشت کے سوال نہیں ہیں، یہ آپ کی پوری گزران، آپ کی پوری زندگی کے سوال ہیں. اس دن یاد رکھیں کلمہ ادھر ہوگا تو ادھر نکلے گا. واصف صاحب کے پاس ایک شخص آیا نا، اس نے بھی یہی پوچھا. اس نے کہا واصف صاحب کلمہ تو ہمیں پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، اس سے آسان سوال اور کیا ہو سکتا ہے. ان کا کہ اچھا پھر آؤ گے نا پھر جواب دوں گا. وہ کہیں گیا، اس کا کہیں ایکسیڈنٹ ہوا، موٹر سائیکل کا پہ تھا، اسکوٹر پہ تھا، گاڑی بالکل اس کے قریب سے گزر گئی اور اس کو پتہ چل گیا کہ میرا وقت آ گیا. ایک دم سے بس آخری لمحوں میں کچھ ہوا اور وہ بچ گیا. اور فوراً جب وہ وقت آیا تو فوراً اس کے منہ سے نکل گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ تھوڑے عرصے کے بعد واصف صاحب کے پاس آیا. اس نے کہا کہ ہاں جی پھر کلمہ نکلا؟ کلمہ ادھر تھا تو منہ سے نکلا. اس وقت یادداشت کہاں تھی، میموری کہاں تھی؟ اس وقت اگر کلمہ یہاں پہ ہوگا نا تب ہم کہہ سکیں گے ربی اللہ
اس وقت کہہ سکیں گے دینی الاسلام. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ قبروں پہ جایا کرو. تو جتنا آپ آخرت کو یاد کریں گے، جتنا اپنی موت کو یاد کریں گے، جتنا آپ اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اتنا ہی وہ آپ کے اندر رچ بس جائے گا. اتنا ہیمر کریں کہ جب وہ آخری وقت بھی آئے نا تو وہ اتنا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں ہو، اس کا ذکر دل میں ہو، اس وقت یہ نکل جائے منہ سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر اس وقت نہ ہوا نا، ہم نے جو کام سب سے زیادہ کیا ہوگا نا، جس کو یاد سب سے زیادہ کیا ہوگا نا، وہی نکلے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی ہیں، اور ایک فکرہ میں نے بھی اس میں کیا ہوا ہے، تو میں دونوں کو مکس کر کہہ رہا ہوں کہ آپ کا محبوب وہ ہوتا ہے جس کا ذکر آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. آپ کا رب وہ ہوتا ہے، دوسرے لفظوں میں کہہ لیں آپ کا محبوب وہ ہوتا ہے جس کا ذکر آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں، پیرامیٹر میں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ بتائیں. ٹھیک ہے. وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے، وہ آپ کی زندگی. ڈاکٹر صاحب ایک اور بات کرتے ہوتے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، سونے کے علاوہ، رفع حاجت کے علاوہ، جو ضروری کام ہے اس کے علاوہ جو ان سا کام آپ سب سے زیادہ کرتے ہیں نا، وہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے. میں کہتا ہوں جی کہ سونے کے علاوہ میں سب سے زیادہ کام 8 گھنٹے 9 گھنٹے اپنی دکان پہ لگاتا ہوں، وہ میری زندگی کا مقصد ہے. میری آفس ہے، وہ میری زندگی کا مقصد ہے. تو اس وقت پھر ہمارے منہ سے ٹین ٹین نہ نکلے. یہ میرے کہنے کا مقصد. اس لیے حضور نے فرمایا اتنا یاد کرو، اتنا یاد کرو کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھیں. موت کا ذکر کثرت سے کرو کیونکہ لذتوں کو توڑ دیتی ہے. یہ آپ کی خواہش نفس کو توڑ دیتی ہے. قبرستان ہم جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اسی نے مرنا تھا. قبرستان اس کی عبرت کے لیے نہیں ہے مردے کی، وہ ہماری عبرت کے لیے تھا. ہم نے مرنا تھا مگر ہم کہتے ہیں مرنا اس نے.